الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ رجب سے لے کے شعبان کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف ایک سماسا بندھا ہوا ہے، ہر طرف ایک ہما گھمی سی رچی ہوئی ہے، اور ہر طرف نیکیوں کی ایک بہار سی بود آنے لگی ہے، اور ہر طرف جلوس، جلسے اور محفلیں اور مختلف قسم کے خطبات، یعنی جمعہ کے خطبے ہوں یا مختلف مجالس میں خطابات ہوں، لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں، ان کو پڑھوائے جا رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے ریفریش کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام وہ ہنگامی معاملات ہیں جو مجھے اور آپ کو اس رجب کے مہینے سے ہی اس کی شروعات ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر آج اظہار خیال کریں گے وہ ہے رمضان کی تیاری کیوں۔ سامعین اکرام، یہ تمام جو تیاریاں ابھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ تمام تیاریاں دنیا کے ہر کونے میں مسلم طبقات میں یہ چلت پھلت ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ آخر یہ اتنی تیاریاں کس بات کی ہے؟ اس بات کی تیاری کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو معلومات ملتی ہیں کہ ایک بابرکت مہینے کی استقبال کے لیے یہ تمام تیاریاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور شعبان ہی سے آدمی ظاہری اور باطنی اپنے اندرونی سدھار کے لیے سرگرم نظر آنے لگتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک ماہ کی وہ آمد کے استقبال ہے جسے رمضان المبارک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس رمضان المبارک کو کئی ناموں سے احادیث کریمہ میں مجھے اور آپ کو اس کے نام ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے شہر مبارک، دوسرا نام ہے شہر صبر اور شہر مواسات یا شہر عظیم، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید نام جو بتائے وہ ہے شہر سیام، شہر توبہ اور شہر صدقات و جواد اور شہر انفاق فی سبیل اللہ یا شہر طاعت کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ یہ عظیم و مہینہ ہے جس کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور اس کی تیاری رجب کے مہینے میں رمضان ایک دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے، اور وہ دعا بالکل عام سی ہے جو ہر وقت مجھے اور آپ کو رمضان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو سننے میں آتی ہے، اور وہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سامعین اکرام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ سامعین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے اس رمضان کی تیاری میں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے تھے، ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے، اور صدقات و خیرات اور اپنی تربیت میں وہ ہما جہتی طور پر ہما حقہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی مطلب جو ہے روایات میں آتا ہے کہ سلف و صالحین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کا تو معمول یہ تھا کہ 6 مہینے پہلے ہی سے وہ اس ماہ کی پانے کے لیے، اس ماہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو 6 مہینے سے اس کے لیے تیاری میں مگن ہو جایا کرتے تھے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین کی جب یہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی وہ اس دعا کے ساتھ اپنی اس تیاری کا آغاز کرتے تھے، اور ان کی دعائیں جو تھی وہ اس طرح تھی جو روایات سے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما، ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے اور مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزے کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ روزہ متاثر نہ ہو جائے، رمضان متاثر نہ ہو جائے، اے اللہ رمضان میں مجھے کچھ نیکیاں میں نے جو کچھ کرنا ہے اے اللہ تو اسے قبول فرما، اسے منظور فرما۔ یہ ہے سلف و صالحین اور وہ صحابہ کرام کی دعائیں جو 6 مہینے پہلے ہی سے اس کے سلسلے میں لگ جاتے اور اس کے لیے اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نرمی، سخاوت، عبادات کی کثرت میں لگ جایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں
اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں. سامعین اکرام، اس کے بعد اگر ہم تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھیں تو وہاں مجھے شعبان کی آمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات کی مختلف شکلیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے والا شخص کبھی خالی نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے. اگر کوئی قیدی ہے تو قیدی کے سلسلے میں جو حساب کتاب کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے، اس کے سلسلے میں فیصلہ کر لیتے، اور اگر معافی کی امید ہے تو وہاں پہ معاف کر کے انہیں رہا کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں کثیر تعداد میں وہ اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے. سخاوت کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں سے زیادہ تیز رفتار ہو جاتے تھے. اپنے پاس جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، عفو و درگزر کا معاملات کرتے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اس کام تبلیغ دین کی اشاعت ہو یا اپنی اصلاح ہو، ان تمام کاموں میں مگن مجھے اور آپ کو نظر آیا کرتے تھے. سامعین اکرام، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعبان کے مہینے میں صرف اپنے آپ کو ہی دین کی طرف گامزن نہ کرتے، بلکہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر اس ماحول کو سازگار کرنے، انہیں ذہن سازی کرنے، ان کی تربیت کرنے اور انہیں اٹھ کر کھڑا کرنے تاکہ وہ رمضان کے لیے اس کی تیاری کے ساتھ اس میں داخل ہو سکے، اس کے لیے آپ ہمہ حقہ تیار ہو جایا کرتے تھے. اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے خطابات کیا کرتے تھے اور عوام الناس کو اٹھایا کرتے تھے. جہاں پرسنلی اپنی تربیت ہو رہی ہے وہاں عوام الناس کو ایک جگہ جمع کرتے، وہاں خطبات کے ذریعے سے، کہیں جمعہ کے خطبے ہوں یا کہیں کوئی ایک جگہ جمع ہو کر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں کہیں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مہینوں میں، رجب اور شعبان میں، ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے. وہ کس طرح کرتے تھے؟ آئیے ہم احادیث کریمہ کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو سازگار کرنے، تربیت کا ماحول تیار کرنے، ذہن سازی کی پوری پیک کو تیار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیسا تھا. پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 29 شعبان تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. وہ خطبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رحمت اور برکت اور مغفرت لے کر آیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل ترین ہے. اس کے تمام دن دوسرے تمام دنوں سے افضل ترین ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں تمہیں اہل کرامت بھی قرار دیا جاتا ہے. اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت سمجھا جائے گا، تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے اور تمہاری دعائیں بھی اللہ کے دربار میں قبول کی جائیں گی. بس تم خلوص نیت اور پاکیزگی نفس کے ساتھ بارگاہ رب الکریم میں دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور اس کی توفیق دے. اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا. یہ پہلا خطاب تھا جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے. وہیں دوسری طرف دوسرا خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی آگاہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. سامعین کرام، لوگوں کو ماحول بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکات، اس کی فضیلتیں، اس میں پیش آنے والی ثواب کی وہ ساری منزلوں کو اور اس میں کی جانے والی تمام عبادات کے نتائج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذہنوں کو ذہن سازی کر لیتے، ان کو بٹھا دیتے کہ آخر رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر کیوں سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگے، اس کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. پکارا جائے گا میدان حشر میں کہ روزے دار کہاں ہیں؟ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اس کے سوا جس سے کوئی نہیں جا سکے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جایا جائے گا. سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس رمضان کی آمد سے پہلے ان کو تیار کر لیتے کہ کس طرح سے شعوری احساسات کے ساتھ ضمیر کی مطلب جو ہے جگاہٹ کے ساتھ انسانوں کو اس کام کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خطابات، مختلف قسم کے احادیث میرے اور آپ کے سامنے اس تربیت کے میدان میں جو لوگوں کو ماحول تیار کرتے تھے، اس میں مختلف شکلیں اور مختلف باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی مطلب لوگوں کو کہا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اعلان رمضان کے مہینے میں ہر رات ہوتا ہے اور ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر وہ ایموشنلی انداز میں، جذباتی انداز میں ایک تحریکی اسلام کی ایک فکر کو بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ مطلب جو ہے سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بھی آگاہی دی کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ جل جلال کا فرمان ہے کہ روزے کے سوا کوئی روزے کے سوا میں مطلب جو ہے صرف روزہ وہ عمل ہے جس کا اجر میں دوں گا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ جس نے ایمان اور احتساب اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے لیے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کو ذہن نشینی طور پر یہ بھی بتلا دیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کا قیام کیا یا راتوں کو تراویح کی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا تو اس کی گزشتہ ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ تمام احادیث کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس رمضان کے مہینے میں کیا جانے والا نفیل عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ فرض کے برابر اسے کر دیا جائے گا، اور اس رمضان میں کیا جانے والا فرض عمل اللہ کے دربار میں اسے 70 گناہ تک بڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشن کے ساتھ ان کو اٹھ کھڑا کرتے، اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کا یہ معمول رہا ہے کہ ہم سال ہا سال رمضان کی آمد سے پہلے رجب اور شعبان کے درمیان میں سنت رسول کے مطابق یہی کام کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ وقت کے رسول نے کیا، ہم بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی، ہم بھی ذہن سازی کر کے لوگوں کو رمضان سے پہلے ماحول کو سازگار کر کے، نیکیوں کا میدان سازگار کر کے، نیکیوں کی چلت پھلت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ہم حقہ ہر مسلمان تیار نظر آتا ہے۔ اس ماحول کو عبادت و بندگی کے لیے سازگار بنائے جانے کی اس وقت سے لے کر آج تک یہ جہد جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رجب میں اس رمضان کے بیج کو بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینوں میں اس بیج سے کونپلیں پھوٹتی بھی نظر آتی ہیں، اور رمضان میں اس فصل کو تیار مطلب جو ہے کھڑی ہوئی اور اسے مطلب جو ہے کاٹتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آخر یہ رمضان کی یہ جو تیاری ہے، اس کی آمد کی یہ بے قراری ہے اور ذہنوں کا احساس گار ہونا ہے اور احساس گار بنانا ہے، یہ تمام آخر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تمام وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اسی مصداق میں یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کو کیوں مطلب جو ہے اس طرح تیاری کی جاتی ہے؟ اس کا سمجھنا آج کی وقت کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے باب خیر ہوگا، یا پھر یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے بھلائی کا پیغام لے کر آئے گا اور جنت کے دروازے میرے اور آپ کو کھول دے گا۔ ورنہ اس طرح کی تیاریاں اگر مطلب جو ہے قدیم مطلب جو ہے طریقہ
کے مطابق اگر چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس کو سوچ سمجھ کر اس کا عمل کرنا آج کی ضرورت, آج کا پیغام, اور مطلب جو ہے صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو اجاگر کرنے کا یہ سلیقہ ہے. سامعین کرام, سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے, تاکہ تم کو تقوی اختیار کرو. سامعین کرام, یہ ترجمہ جب میں اور آپ سنتے ہیں تو یہ آیت پوری طرح سے میرے اور آپ کے سامنے رمضان کی تیاری کا اصل مقصد تقوی کی کھیتی کو پروان چڑھانے کی مصداق میں مجھے اور آپ کو کھول کر پیش کر دیتی ہے. اسی لیے کہ جو شخص اپنے دل میں تقوی کے بیج کو بو کر انہیں نیکیوں کے پانی سے سیراب کرے گا, وہ اللہ کے دربار میں کامیابی کے تاج سے سرفراز ہوگا. سامعین کرام, جہاں تقوی کی بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے سلسلے میں جو کہتے ہیں وہ تقوی کے معنی کے لحاظ سے خدا کے خوف سے جو پردہ مطلب جو ہے عادت مطلب جو ہے جو چھوڑ کر اپنی پروردہ ساری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو اختیار کرنا تقوی ہے. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقوی کے سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان میں مخاطب ہو کے فرمایا, اپنے دل کی طرف ہاتھ اشارہ کیا اور انگلی سے کہا کہ تقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا, یعنی تقوی یہ دل کے اندر موجود ہے. سامعین کرام, قرآن مجید سورہ شمس آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, قد افلح من زکاہا, یعنی کامیاب ہو گیا جس نے تقوی کو پروان چڑھایا. سامعین کرام, روزہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت میں ترقی کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. رمضان کا مقصد دراصل انسان کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت بنا دینا ہے. انسان ابد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور اسی ابدیت کے لیے بندگی اس کے عین فطرت ہے. اسی لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے. اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ ہر وقت اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی, اس کا غضب, اس کی ناراضگی, جہنم کی آگ, اس کا محور فکر و سوچ ہونا چاہیے. یہی وہ تربیت و ٹریننگ ہے جو رمضان انسان کو ہر سال آمد آ کر اور ہر سال سایہ فگن ہو کر ہمیشہ انسانوں کو یہ تربیت کا سامان پیدا کرتا ہے, تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ابدیت کوٹ کوٹ کر بھر جائے اور اس کے مطابق اس کے 11 مہینے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے تکو دو کرتے ہوئے گزر جائے. سامعین کرام, ہر سال رمضان کی آمد مومن کو اطاعت الہی میں سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دیتی ہے اور تربیت دیتی ہے. سامعین کرام, اپنی خواہشات پر ضبط کرنا یہی وہ تربیت ہے جو رمضان کی آمد مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے, اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے, ہر قربانی کے لیے اختیار کرنے کی اور تیار ہونے کی وہ پیغام دیتی ہے جو مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ مطلب جو ہے ہما حق رمضان کے مہینے میں دے کر مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑا کرتی ہے. سامعین کرام, ایک مومن کی سوچ اور فکر کے محور کو سیٹ کرتی ہے, اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے, اور اس آزمائش میں جتنا آدمی اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یہ لوگ آزمائش کی آزمائش ہے اور یہ ٹریننگ کی ٹریننگ ہے جو مجھے اور آپ کو ہر سال یہ رمضان کا مہینہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سایہ فگن ہوتا ہے. سامعین کرام, قرآن کے صفحات کو الٹ پھیر کر دیکھیں, وہاں سورہ زاریات آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا, کہا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے. میں اس سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رازق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست ہے. سامعین کرام, یہ آخر اس بات کی وضاحت کرتی ہے یہ آیت کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ عبادت ہے, اور عبادت کو اگر مطلب جو ہے اس کی تفصیل کو اس کی وسط میں اگر جا کر دیکھا جائے تو عبادت پوری زندگی کے معاملات کو کما حق اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دینا, یا اس کے لیے اپنے آپ کو
اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہی مطلب جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہی وہ مطلب جو ہے عبادت کا مغز ہے جو مجھے اور آپ کو اس کی وسیع میننگ کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ عبادت ہے کہ رمضان کا مہینے کا مقصد جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی تیاری کے ساتھ ہی، رجب کی آمد کے ساتھ ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، مگر اس کو ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جس پیغام کی بات ہو رہی ہے، جس رمضان کی تیاری کی بات ہو رہی ہے، جس رمضان کے مہینے کی فضیلتوں کی یہاں باتیں آئی ہیں، جس میں کی جانے والی عبادات کو اتنا اونچا مرتبہ دینے کی بات آئی، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس باب الریان کے ذریعے سے جنت میں داخلے کی جو خوشخبری آئی ہے، یہ تمام باتیں مجھے اور آپ کو کوئی معمولی نہیں، بلکہ اس کے لیے کما حقہ ایک بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس کے لیے آدمی کما حقہ طور پر اس کی تیاری کرے، تاکہ وہ تمام مطلب جو ہے جو پیغام ہے، جو تمام مطلب جو ہے وہ وسائل ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ حصہ حاصل ہو سکے، اس کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سامعین اکرام، یہ ایک مثال دیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ گھر کے اندر کسی مہمانوں کو بلوا کر کسی دعوت کا اہتمام کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے ہی سے پلاننگ تیار کرنی پڑتی ہے، پکوان کے چیزوں کو ترتیب دینا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت سے پہلے اٹھ کر اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مہمانوں کی صحیح مہمان نوازی میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہر سال میرے اور آپ پر سایہ پگن ہوتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو بے شمار تربیت دیتا ہے، اور یہ تربیت کے مختلف دروازوں کو کھولتا ہے تاکہ وہ اقامت دین کے قیام کے لیے انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کی مقصد زندگی کی تکمیل ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، اور اللہ کا وہ مطلوبہ بندہ بن کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، اسے عرش کے سائے تلے اسے جگہ مل سکے۔ اسی کے لیے کما حقہ ایک بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسوہ اپنایا کہ وہ رجب کے مہینے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریوں میں مگن ہو جاتے، اور لوگوں کو اس کی تیاری کے لیے کما حقہ مطلب جو ہے کھڑے ہونے کے لیے ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ذرا سا زندگی کے پنے کو پلٹ کر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو جو ماجرا نظر آتا ہے کہ روزہ ہر سال مطلب جو ہے میرے اوپر آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے، مگر ماجرا یہ ہے کہ جو روزے دار ہیں صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ عین عبادت کی حالت میں کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور کیسے جھوٹ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ تربیت کا مہینہ ہے جو مجھے اور آپ کو وہ تربیت دینے کے لیے ہر سال مطلب جو ہے امت پر اس کا نزول ہوتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ غیبت ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، وہ کس طرح سے اس غیبت کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو گندی کر سکتے ہیں، بار بار پر لڑتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی زبانوں سے گلیاں نکلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، لوگوں کا حق کیسے مطلب جو ہے مارا جاتا ہے، اور حرام کھانے اور حرام کھلانے کا کام مطلب جو ہے بزنس کے طور پر اسے جاری رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی مطلب ان کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ یا اس کی مثال اس شخص کی سی کہی جاتی ہے جو راکھ اور مٹھی کھاتا ہے اور محض کھانے کے 4 ارکان ادا کر لینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اسی کو کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، رمضان کی تفصیل اگر دیکھی جائے تو اس پنے کو پلٹ کر میری اور آپ کے دلوں کا جائزہ لے کر احتساب کر کے دیکھا جائے تو وہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کے اعلان کے ساتھ ہی وہ تمام کافور ہو کر نکل چلی جاتی ہے، اور ہندو اور تہواروں کی طرح جو کچھ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی عید کے دن بھی میں اور آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ میں اور آپ شہروں میں جو عید کی روز ہے وہ بدکاریاں بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، خمار بازیاں مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہیں، اور بعض ظالم تو ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور مختلف مطلب جو ہے وہ کام جس سے روکنے کی ٹریننگ رمضان کا مہینہ دینا چاہتا ہے، وہ سارے کام رمضان میں افطار کے ساتھ ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، عام مسلمان خدا کے فضل اس قدر بگڑے ہوئے ہیں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے ان خرابیوں میں مبتلا مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں کیا کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیوں رمضان کا مہینہ سال ہا سال میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس میں تبدیلی
تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کیوں میرے اور آپ کے اندر جو فرق ہونا چاہیے تھا، جو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے اندر ایمان کی تجدید ہونی چاہیے تھی، جو میرے اور آپ کے درمیان میں جو ٹریننگ کی وہ بلند پایا مطلب جو ہے صفت پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ کچھ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی بیٹھ کر اس پر غور اور فکر کر کے اس کے سلسلے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی؟ سامعین کرام، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس پر غور کر کے اگر دیکھا جائے تو مجھے اور آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے جس طرح ہم لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت مطلب جو ہے اس مادہ پرست دنیا کی خاطر ہم اپنے آپ کو جھکا دیے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اسی میں مگن کر بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے میری اور آپ کی حالت ہے یہ ہے کہ اس کے خطرات اور نقصانات اور خدا کی طرف سے خوش ہونے کے لیے جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو احکامات اور جو عبادات کے ذریعے سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، وہ اپنے نفس پر ہم بار محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، یا صرف اسے ریاکاری کے طور پر اسے اختیار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس مہینے بھر کی ٹریننگ کے باوجود خدا کا خوف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا، خدا کی محبت میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اپنے نفس کے خواہشات کو روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کا جو مشق اس میں دی جاتی ہے، وہ کام میرے اور آپ کے لیے اتنا سود مند ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سامعین کرام، رمضان کے بعد اس مشق کو، ان صفات کو اس مشق سے پیدا ہوتی ہے، اس سے مطلب جو ہے ہم باہر نکال پھینکتے ہیں، اور بالکل پوری طرح سے اسے ایسی مطلب جو ہے مثال کے تحت کہ کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر کھائے کر دے، اس مصداق میں ہم ساری مطلب جو ہے وہ پرہیزگاری جو رمضان کے مہینے میں رمضان کے مختلف ایام کی عبادتیں میرے اور آپ کے اندر پیدا کراتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم اگل کر اپنے آپ کو مطلب جو ہے خالی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد دن بھر کی پرہیزگاری کو بھی اگل دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر کوئی تقوی کی صفت باقی نہیں رہتی۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دینے کے بعد یوں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 184 پڑھی، اس میں کہا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے سے ضرور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس کے لیے روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے کہ اس کے مقصد کو سمجھے گا، اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تھوڑا یا بہت متقی بن تو جائے گا، مگر جو مقصد اس کو نہ سمجھنے پائے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس سے فائدہ حاصل بالکل نہیں ہو پائے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کی اصل مقصد کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دلائی ہے، جس میں ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اس کا کھانا اور اس کا پانی چھڑا دینے کو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذہن سازی کرنے کے لیے کہ اصل مقصد تقوی ہے، ورنہ باقی سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی معاملہ نہیں رکھتا۔ حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے رت جگے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے رت جگوں کے یعنی رات کے قیام کے اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بالکل صاف صاف انداز میں اس کے واضح کر دیتی ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت ہے خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو۔ سامعین کرام، نفسیات سے بچنے کی تلقین یہ رمضان کا مہینہ اور یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں۔ جہاں تک بھی ممکن ہو اس عبادت سے جو شخص غافل رہا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس کی حاجت نہیں رکھتا کہ وہ 12-14 گھنٹے کے لیے ہمیں بھوکا پیاسا کھانے پینے سے روکے رکھے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اصل مقصد کی طرف یہ حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو واضح طور پہ بتایا، یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سامعین کرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال کی طرح
رہا ہے. جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے, اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے. یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ان تمام مطلب جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے کما حقہ پہلے ہی سے اگر تیاری کر لی جائے تو آدمی صحیح معنوں میں اس رمضان سے فیض یاب حاصل کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کے انعامات کو سمیٹ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ایک دسترخوان کی مانند ہے جس میں انواع و اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں, اور انسان جو جس سے جتنا فائدہ اٹھائے گا اسے اتنا ہی وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے ثابت ہوگا. سامعین کرام, رمضان کے پورے مہینے پر نظر ثانی کر کے دیکھے جائے تو اس میں مختلف قسم کی عبادات ہیں جو اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے کما حقہ کرواتا ہے اور مختلف وقت میں اٹھاتا ہے. مختلف ایک سپاہی کی طرح مجھے اور آپ کو ہمیشہ مطلب تیار رہنے کی ٹریننگ دیتا ہے. اس میں سونے کے لیے, اس میں جاگنے کے لیے, اس میں کھانے کے لیے, اس میں زبان کے استعمال کے لیے, اس میں سوچوں کا مطلب جو ہے انداز اختیار کرنے کے لیے, اس میں عبادات کے لیے ذکر و اذکار ہو, قرآن مجید ہو یا قیام اللیل ہو, وہاں اللہ رب العالمین اللہ کی طرف رجوع ہونے والے وہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ذہن سازی کرتا ہے. یہ رمضان کی وہ ٹریننگ کی مطلب جو ہے اصل مغز ہے جو انسانوں کے اندر پیدا کرانا اس کا مقصود ہے. مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی انسانوں کے اندر جو ذہن مطلب پیدا ہوتا ہے وہ ہے کھانے کا ذہن, اور یا وہ پہننے کا ذہن, وہ گھر کی صفائی کا ذہن, یا فریجوں میں مطلب جو ہے بھرنے کا ذہن, یا مختلف طریقے سے آرام پانے کا ذہن, یا دیر سے کام کی شروعات کا ذہن. انسانوں کی جیسی نیت کا مطلب ہوگی اسی حساب سے اس کا اعمال مطلب جو ہے شروع ہوگا. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو روڈ میپ فراہم کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو صحیح مطلب جو ہے تصویر کشی کرتے ہیں, مختلف زندگی کی صحیح مطلب جو ہے راہیں مجھے اور آپ کو بتلاتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. ایسا انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کر لی تو میں نے اس پر آمین کہا تھا. سامعین کرام, اس حدیث کو سامنے رکھیے, دوسری اس حدیث کو دیکھیے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. سامعین کرام, ان تمام یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں, احتساب کرنے پر فکر پیدا کر رہے ہیں, اور مجھے اور آپ کو صحیح تیاری کی طرف گامزن کرنے والی راہیں فراہم کر رہے ہیں. سامعین کرام, اس کام کی انجام دہی جس کے سلسلے میں یہ رمضان مطلب جو ہے اس کی تیاری ہوتی ہے اور اس کے لیے مطلب جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کی انجام دہی کے لیے سب سے پہلی چیز اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاص و بندگی ہے, پرہیزگاری پیدا کرنے کی صفت ہے جو سنت رسول مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے. جب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور رجب ہی سے مطلب جو ہے شروع ہو کر رمضان کے اختتام تک یہ سلسلہ چلتا ہے, تبھی کہیں جا کر ذہن سازی ہوتی ہے, جب کہیں جا کر انسان مطلب جو ہے اس کے لیے کما حقہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راہوں کو استوار کرتا ہے, اس کے لیے اسباب و ذرائع فراہم کرتا ہے اور اس کے لیے تمام مطلب جو ہے وہ تیاریاں کر لیتا ہے, جس کے نتیجے میں رمضان کا مہینہ اس کے لیے خیر اور بھلائی اور سود مند مطلب جو ہے مصداق میں اس کے سامنے آتا ہے. سامعین کرام, اس کے لیے جو کمی واقع مطلب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اتنی تیاریوں کے باوجود رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے کیوں فائدہ مند نہیں ہو رہا ہے, کیوں میرے اور آپ کے اندر وہ کمی واقع ہو رہی ہے, کیوں میرے اور آپ کی امت کے اندر وہ تمام مطلب جو ہے جو احساسات ہونا چاہیے تھا, جو ضمیر ان کا جاگ جانا چاہیے تھا, جو ایمان کی قوت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی, وہ تمام کی کمی واقع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے, نیتوں کی درستگی اعمال کی درستگی ہے, اور اگر کہیں نیت میں بگاڑ ہے تو اس پر استوار ہونے والا ہر عمل ضائع ہو جائے گا. یہ وہ پہلی شخص ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح بتا رہی ہے کہ یہی شک کو میں اور آپ سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کیا میری اور آپ کی نیتوں کے اندر فطور ہے, کیونکہ ہر کام کی شروعات نیتوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے, چاہے وہ گھر میں کسی کی دعوت کا اہتمام کرنا ہو یا کسی کی شادی کا اہتمام کرنا ہو یا کہیں کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہو یا کسی پڑھائی کا مطلب جو ہے انتظام کرنا ہو یا
کسی مطلب جو ہے دینی محفلوں میں شریک ہو یا کسی معاملے کو طے کرنا ہو، ہر چیز کے لیے انسانوں کا ذہن سازی ہونا شرط اول ہے، نیتوں کا بننا شرط اول ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے انسان اس کی پایہ تکمیل تک اس انجام کو، اس عمل کو مطلب جو ہے مکمل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ بس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کی تو واقعتاً اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر ہجرت کی، جس کا اسے اجر ملے گا۔ لیکن جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کے خاطر ہوگی تو اسے وہی کچھ میسر ہوگا جس کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہوگا۔ یہ حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہے کہ رمضان سے پہلے نیتوں میں اخلاص و للہیت کا پیدا ہونا شرط اول ہے۔ ہم کیوں رمضان کو پا رہے ہیں، رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور رمضان کے بعد کیا بن کر باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہ وہ نیتیں اور سوچ اور فکر ہے جو انسانوں کو اس رمضان سے پہلے اس شعبان کے آخری ایام میں مجھے اور آپ کو سوچ کر اس کی تیاری کرنا مکمل ضروری ہے۔ ورنہ میرا اور آپ کا ہر عمل، روزے تو ضرور رکھیں گے، 14 گھنٹے ہو، 15 گھنٹے ہو، 16 گھنٹے ہو، یا پھر عبادات تو ضرور کریں گے، مگر وہ بالکل اسی مصداق میں ہے کہ میں اور آپ اس رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی بالکل مطلب جو ہے کورے کاغذ کی طرح باہر نکل آئیں گے، اور وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ معاشرے کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو خرافات ویسے کے ویسے ہی ہیں، بدعات ویسے کے ویسے ہی ہیں، رسومات ویسے کی ویسے ہی نظر آتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے اللہ سے دوری کی وہ مطلب جو ہے فاصلے بالکل اسی مصداق میں نظر آتے ہیں۔ ابتدا میں رمضان کے مہینے میں مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مگر مطلب جو ہے جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں پہلے عشرے کے بعد پھر اس کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بعد کے حالات کو دیکھیں، وہاں پر بھی مسجدیں خالی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، دینی محفلیں خالی نظر آتی ہیں، بازار سجے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف مطلب جو ہے محفلیں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، رسومات اپنے عروج پر مطلب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ جو ٹریننگ حاصل ہونی چاہیے تھی وہ ٹریننگ کو کما حق ہم نے حاصل نہیں کیا، اس کی نیتیں ہم نے نہیں کی، نیتوں کو صحیح مطلب راستے پر ہم نے نہیں لگایا، فکروں کو ہم نے صحیح مطلب جو ہے ڈائریکشن نہیں دیا، اسی وجہ سے یہ حالات آئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس دنیا میں جیسے چاہتے ہیں جلد بدلہ دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہے، اور رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوگا اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوششیں کی اور وہ مومن بھی ہے، اور ایسے لوگوں کی کوششیں مقبولیت پائیں گی۔ سامعین اکرام، یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واضح انداز میں کھلے کھلے الفاظ میں واضح کر دیا کہ نیتوں کا دار و مدار اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ جو نیتوں میں خلل ہوگی اس مصداق میں اس کے لیے وہی مطلب جو ہے اجر دیا جائے گا، وہی سلا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی مانگے، اس کے لیے گڑ گڑائیں اور اس کے لیے مختلف مطلب وسیلے تلاش کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کے باوجود بھی وہ سلسلہ مجھے اور آپ کو مل نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جو جس طرح کی محنت کرتا ہے اور جس طرح کی نیت چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ دروازوں کو کھول دیتا ہے، اسے دنیا ہی میں وہ تمام چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں جب آئے گا تو وہاں صرف دھتکارنے والی مطلب صلہ یا پھر مطلب جو ہے اسے دوزخ کا عذاب مطلب ملامت زدہ مطلب جو ہے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو نیتوں میں اخلاص و للہیت پیدا کرتے ہیں، اس کے مطابق رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں میں سدھار پیدا کرتے ہیں، اپنے سوچوں کی دھارا کو بدل دیتے ہیں، اس میں انقلابیت لاتے ہیں، اس میں ایمان کی کشش کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم کیوں اس دنیا میں آئے اور کیوں مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ کے مہینے سے ہر سال گزارا جاتا ہے، یہ سوچ اور فکر کو صحیح دھارا دینا میری اور آپ کی وقت کی ضرورت ہے۔ جو اسے صحیح راہ کو پا لیا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہ ہو اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون، مگر تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا ظاہری مطلب جو ہے رکھ رکھاؤ کچھ نہیں پہنچتا، وہاں مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے صرف اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ
اندرونی کیفیت ہے جو روح کی مطلب تسکین ہو سکتی ہے وہ ہے تقوی اللہ. اور تقوی جس کے اندر پیدا ہوگا, اخلاص للہ جس کے اندر پیدا ہوگی, اپنی سوچ کی دھارا کو بدل کر صحیح معنوں میں اپنے مقصد عظیم کو جو سمجھے گا وہی کامیابی کے ساتھ اس رمضان کے مہینے سے فیض یاب ہوگا. اس سے صحیح معنوں میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو تیاری حاصل کر سکے گا, اس سے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں فیض یاب بھی ہو مطلب جو ہے اپنے آپ کو کر لے گا. سامعین کرام, حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العالمین لوگوں کو اس عقیدے کے مطابق اٹھائے گا جو ان کے دلوں میں ہوگا, یعنی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین اگر ہمیں اٹھائے گا تو اسی مطلب جو ہے مصداق میں اٹھائے گا. سامعین اکرام, جو عنوان آج لے کر میں آپ کے درمیان آئی وہ یہ تھا کہ رمضان کی تیاری کیوں. رمضان کی تیاری اسی لیے ہے تاکہ رمضان سے پہلے آدمی اپنی شعوری احساسات کے ساتھ ترجیحات کے اعتبار سے چیزوں کی پلاننگ کر لے, بہترین پلان کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو, کیونکہ وہ سیل کا مطلب جو ہے ماحول ہے, اس میں کیا جانے والا ہر عمل نفیل مطلب جو ہے فرض کے برابر اور فرض 70 گنا سے زیادہ مطلب جو ہے بڑھا کر دیا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کی رحمت رمضان کے مہینے میں جوش مطلب جو ہے مارتی ہے, جس کے نتیجے میں ہر عمل کو اللہ رب العالمین اپنے حساب سے اسے بڑا چڑھا کر اسے عطا کر دیتا ہے. کتنا دے گا اس کی کوئی حد سامنے نہیں رکھی گئی ہے. تو یہ رمضان کا جب یہ مہینہ ہے, اس رمضان سے میں اور آپ کیوں فائدہ نہ اٹھائیں, کیوں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں, اور کیوں اس امت مسلمہ کو پھر سے جو بگاڑ کے راستے پر نکلی ہے اسے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیوں اٹھ کھڑے ہونے کی مطلب جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے. سامعین کرام, عقل مند شخص وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے, اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو, اللہ کا سودا سستا نہیں ہے بلکہ بہت مہنگا ہے اور بہت قیمتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کا سودا جنت ہے. سامعین کرام, جنت صرف مطلب جو ہے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے جنت میں داخل نہیں ہوں گے, صرف دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اگر جنت الفردوس مطلب جو ہے دن میں کثیر مرتبہ مانگنے سے بھی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہوں گے. کسی کے وسیلے کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائیں گے, کسی کی شفاعت کے ذریعے سے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. انسانوں کا جنت میں جانے کا راستہ اتنا ہی کٹھن ہے, اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوششوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے, اس کے لیے ذہنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس میں ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے, اس میں آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آگے اصلاح کے میدان میں اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے ہر مشکل, ہر پریشانی اور ہر رکاوٹ کا باقاعدہ طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پریشانیاں آئیں تو نماز کی مدد سے اور صبر کی مدد سے اس کو مطلب جو ہے ذریعہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر اسلام چلتا پھرتا ہوا نظر آئے گا. اسلام کے بل بوتے پر اس کام کے نتیجے میں کامیابی میرا اور آپ کا مطلب جو ہے وہ مرکز ہوگی, جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا سودا بہت مہنگا ہے اور وہ جنت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے. سامعین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار اور دانش مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے, اور جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہے, اور انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کر لی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی حاصل کیا. سامعین کرام, اپنے پیچھے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں, کئی ایسے اشخاص ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں میرے اور آپ سے چھٹ گئے ہیں, میرے اور آپ سے دور ہو گئے ہیں, اللہ کے بلاوے پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں اور وہ رمضان کو پا نہیں سکے ہیں. سامعین کرام, میری اور آپ کی زندگی کا کتنا مطلب حصہ باقی رہ گیا ہے, رمضان کا مہینہ پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے, یا اس رمضان کے بعد دوسرے رمضان میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, یہ مجھے اور آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میں اور آپ مطلب جو ہے ہوش مند کیوں نہیں ہوتے, کیوں اپنے آپ کو اس تیاری کے لیے کما حقہ تیاری نہیں کرتے. اس رمضان سے پہلے جب ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے کہ رمضان اب قریب ہے اور اس قریب کے اس تیاری کے ساتھ آپ نے تیاری کر لی, ہر انسان کہتا ہے کہ ہاں ہم تیاری شروع کر چکے ہیں. تیاری کیا ہے, کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھیے یا لوگوں کے مطلب جو ہے قریب جا کر محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. تیاری ہے اپنے فریجوں میں سامان سے بھرنے کی, مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بنوانے کی, کپڑوں کی مطلب جو ہے تیاری کی, درزن کے پاس جانے کی, یا نہیں ہے تو مختلف انواع و اقسام کے کھانے کی لسٹ تیار کرنے کی, یا پھر دعوتیں کھانے اور دعوتیں مطلب جو ہے جانے کی تیاری کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کرتے
ہوتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بچوں کی بھی ذہن سازی ایسی ہوتی ہے. تو بتائیے کہ کیا اس ذہن کی تیاری کے ساتھ میں اور آپ ایک بڑا انقلاب لے آ سکیں گے؟ کیا معاشرے کے اندر وہ تبدیلی لے آ سکیں گے جس تبدیلی کے لیے رمضان کا مہینہ ہر سال میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے, اور مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑا کرتا ہے, مجھے اور آپ کو مختلف ٹریننگ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تربیت دیتا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے بندے بن جائے. مگر اس کے باوجود میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہم مطلب جو ہے کچھ بھی مطلب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے سورہ حدید آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آئیے ان آیات کے ترجمے کی تھوڑا سا مطلب نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو ان کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نشانیاں تمہارے سامنے صاف صاف کھول کر بیان کرتے ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. سامعین کرام, یہ آیت میرے اور آپ کے دلوں کو مطلب جو ہے چھونے والی آیتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ اتنے سارے مردوں کو اس دنیا میں مطلب جو ہے دفن کرتے ہوئے, رخصت کرتے ہوئے اور مختلف طریقے کے مد و جزر کو دیکھتے ہوئے تب بھی مطلب ہمارے ایمان ابھی تک جاگے نہیں ہیں. رمضان سے پہلے ہمارے مطلب جو ہے دل پگھلے نہیں ہیں. کیا اللہ کے ذکر کے لیے مطلب جو ہے سجدہ ریز ہونے والے دل ابھی پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ایسا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اس سخت کے نتیجے میں وہاں ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں, اور جہاں ہدایت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں وہاں جہنم کی طرف اس کے قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. ہدایت کے دروازے بند ہونے کے نتیجے میں گمراہیاں مطلب جو ہے اس پر عود آتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ راہ راست سے بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے. سامعین کرام, ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. پھر فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کتاب کو بدل دیا, تھوڑے تھوڑے مول پر اسے فروخت کر دیا, پس قرآن کتاب اللہ کو پسے پش ڈال کر آگے بڑھنے لگے, اور پھر خیاس کے پیچھے پڑ گئے اور خود ایجاد کردہ اقوال کو ماننے لگے, اور اللہ کے دین میں دوسروں کی تقلید کرنے لگے, اپنے علماء اور درویشوں کی بے سرد باتیں دین میں شامل کر لی, اور ان بدعمالیوں کی سزا میں اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. کتنے ہی اللہ کی باتیں کیوں نہ انہیں سنائی جائے, ان کے دل نرم نہیں ہوتے, کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی, کوئی وعدہ و وعید ان کے دل کے اللہ کی طرف موڑ نہیں سکتی, بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر فاسق لوگ ہیں اور کھلے بدکار لوگ ہیں, اور دل کے کھوٹے اور اعمال کے بھی کچے ہیں. سامعین اکرام, یہ حدیث مبارکہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں عکاسی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. مگر آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ اس حدیث کے ہو بہو مطلب جو ہے بالکل یکساں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. آج امت مسلمہ کا حال بالکل ویسا ہی ہے کہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی مول پر اس قرآن مجید کو مطلب جو ہے احکام الہی کو بیچ دیا ہے. اس کو کھولنا رمضان ہی میں اس کو کھولا جاتا ہے, جس کی بنا پر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے مطابق اس کے اعمال کی زندگی میں جو تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی وہ تبدیلیاں اس کے اندر نہیں آتی. سامعین کرام, رمضان کے اس مہینے کے اس مطلب جو ہے تبدیلیوں کی وجہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو نصیحتیں کی جاتی ہے, نصیحتیں ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی, واعظ و نصیحت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا, یہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. سامعین کرام, اب وقت کی ضرورت مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, امت کی اصلاح کرو, اس لیے کہ تمہاری پکڑ ان قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت تمہارے سانسوں سے زیادہ قریب تر ہے, اور واقعتاً ہے. کئی واقعات ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ایک دھڑکن کے بند ہونے کے نتیجے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بیٹھے ہوئے تھے لڑک گئے, نماز پڑھ رہے تھے لڑک گئے, بازار میں تھے لڑک گئے, فلاں مطلب جو ہے کسی کاروبار میں تھے لڑک گئے. کئی مطلب جو ہے ایسے واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو سنائے جاتے ہیں, جس پر ہم آہ و بکا بھی کرتے ہیں, جس پر ہم افسوس بھی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہمارے اندر وہ شعور کیوں جگتا نہیں ہے. سامعین کرام, اسی لیے اس رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے, میرے اور آپ کو ذہن سازی کی ضرورت ہے, میرے آپ کے فکر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تبھی کہیں جا کر ہم مطلب جو ہے صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھا لیں گے. میں آپ سے اور
اور اپنے دل سے معدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اس رمضان کی آمد سے پہلے جو چند دنوں کے بعد میرے اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس رمضان کی تیاری کے لیے اپنے گھروں میں کھانے کی فکر نہ کریے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اور مختلف مطلب جو ہے اشیاء کی فکر نہ کریے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایک مواسات کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے۔ اس سے خدا را مجھے اور آپ کو تربیت حاصل کرنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اللہ کی مطلب جو ہے محبوبیت میرے اور آپ کے لیے رنگ لائے گی، اور میرے اور آپ کے مطلب جو ہے بڑھنے والے قدم اللہ کے دربار میں قبول کیے جائیں گے، ہدایت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میری اور آپ کی اللہ کے دربار میں توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ سے رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رمضانی کی صحیح فکر پیدا کرنے کی مجھے آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرے، میرے اور آپ کے اندر شعور کو بیدار کرے، مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف لگائے، اور صحیح معنوں میں عمل سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔